ہر سال کی طرح اس سال بھی پاکستان کے جو پہاڑی علاقہ جاتے ہیں وہ سیلابی صورتحال کے اندر محصور ہیں، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہماری حکمران جماعتیں ہیں، جو ہمارے نمائندے ہیں، وہ سوائے مذمت کے اور کچھ نہیں کر پا رہے۔ جس طرح کا خوفناک سیلاب ہمارے سامنے ہے وہ ہمارے لیے عبرت کا مقام رکھتا ہے، اور جس طرح کا لرزا دینے والی تباہی کے پی کے مختلف شہروں کے اندر، منیر کے اندر، سوات، شانگلہ، مالاکنڈ ڈویژن، ہزارہ اور مانسہرہ کے اندر دیکھنے میں آئی ہے، وہ یقیناً انتہائی خطرناک ہے، افسوسناک ہے۔ 300 سے زائد افراد اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں، لاتعداد لوگ زخمی ہیں، اور بے شمار ایسے لوگ ہیں جو لاپتہ ہیں۔ ان کے مال مویشی، کام کاروبار، ہر چیز اس بکھرے ہوئے سیلاب کی بے رحم موجوں کے اندر کہیں دفن ہو چکا ہے، اور جو نقصان ہوا ہے اس سارے سیلاب کی وجہ سے اس کا بھی اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ ان تمام علاقوں کو اگر آفت زدہ کہا جائے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ایک سیلاب 2022 کے اندر آیا تھا جس نے تباہی کی ایک بڑی داستان رقم کی تھی، اور اب بھی ایسے ہی کچھ سلسلے ہیں جو اس وقت ان تمام شہروں کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ ہم ہر سال اپنی حکومتوں کے اوپر، اپنے اداروں کے اوپر ان سے چیختے چلاتے رہتے ہیں، ان سے درخواستیں کرتے ہیں، ان سے مطالبات کرتے ہیں کہ وہ ڈیمز کے اوپر منصوبہ بندی کریں، وہ نہروں کے اوپر منصوبہ بندی کریں، وہ ہر سال جو سیلاب پاکستان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اس کو کوئی ایسا راستہ فراہم کریں کہ نقصان میں کمی واقع ہو سکے۔ دریاؤں کے کنارے پر ناجائز تجاوزات، بڑی بڑی عمارتوں کا بن جانا، ہوٹلوں کا بن جانا، اس کے بعد جو محکمہ جنگلات ہے اس کی جانب سے جنگلات کا خاتمہ کر دیا جانا، درختوں کی کٹائی کرنا حکومتی سطح کے اوپر، اور پھر نہروں کا منصوبہ اور ڈیمز کی عدم دستیابی، یہ سب پھر جو سیلاب ہے، جو گلیشیئرز نکلتے ہیں، جو ماحولیاتی تبدیلی اثر انداز ہوتی ہے، اس کے اوپر اپنا ایک گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہمارے یہ ادارے، ہمارے جو حکمران ہیں، وہ کہیں خواب خرگوش کے اندر سو رہے ہیں، اور ان کی اس لاپرواہی کا، ان کی بدنیتی کا پھر اس طرح کی بدترین سیلاب ہمارے سامنے آتے ہیں جو بے شمار نقصان کی وجہ بنتے ہیں، لوگوں کی جانوں کا ضیاع ہو جاتا ہے، ان کے مال مویشی سب کچھ اس دریا کی موجوں کے اندر بکھر جاتا ہے۔ امداد مانگی جاتی ہے، ایک دوسرے سے اپیلیں کی جاتی ہیں، دوسرے ممالک سے تعاون کی اپیلیں کی جاتی ہیں، اور پھر بعض دفعہ وہ جو امداد اکٹھی کی جاتی ہے وہ بھی ان مستحق لوگوں تک نہیں پہنچتی۔ تو ہر سال جب یہ تباہی ہونی ہے، ہر سال جب ماحولیاتی تبدیلی آپ کے پاکستان کے اوپر اثر انداز ہونی ہے، تو یقیناً یہ ہمارے جو حکمران جماعتیں ہیں اور جو ہماری ادارے ہیں، یہ ان کی بدترین کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ اس تبدیلی کے اوپر کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ جو لوگ ذاتی حیثیت میں کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں۔ کچھ ایسی شخصیات ہیں جو حکومتی سرپرستی کے بغیر تالاب بنا رہے ہیں، نہروں کا منصوبہ بنا رہے ہیں، درخت لگا رہے ہیں، اور ان کی بھی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں۔ ایسے ہی ایک نام ہے عثمان ٹیچر کے نام سے، جنہوں نے اب تک بے شمار تالاب بنا دیے ہیں، اور وہ جھنجھوڑتے رہتے ہیں اس حکومت کو، ماحولیات کے جو انوائرمنٹل کمیونٹی جو حکومتی سطح پر کام کرتی ہے اس کو وہ چیختے چلاتے رہتے ہیں کچھ سپورٹ کریں اور اس منصوبے کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ لیکن افسوس کہ ہمارے جو اوپر مسلط ہیں ان کے جو مفادات ہیں وہ اور قسم کے ہیں۔ وہ جو حلف لے کر، جو عوام کی خدمت کا نظریہ لے کر سامنے آتے ہیں، وہ جب حکومتوں کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں، حلف لے لیتے ہیں، تو وہ پھر اپنے وعدوں سے، اپنے جو انہوں نے کام کرنے ہوتے ہیں اس سے مکر جاتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے، اس طرح کی بدترین جو صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے۔